بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کے پر نور لمحات میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خطبات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کے خطبات اور ان کے پیغامات کو ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظمتوں کی روشن دلیل ہیں۔ سید عالم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت فرمائی کربلا کے کمرہ امتحان میں،
اس تربیت کا رنگ نظر آیا اور ساری آزمائشوں اور سارے امتحانات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئے اور قیامت تک کے لیے آپ نے کربلا کو ایک درسگاہ بنا دیا، اور آج بھی اور قیامت تک اس درسگاہ کا فیض اللہ کے فضل سے جاری رہے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی روشنی اندھیروں کو موت کے گھاٹ اتارتی رہے گی۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پریکٹیکل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے واضح کیا، اور یہ کوئی ایک دو منٹ کی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو جذبہ تھا اور آپ کی جو مختلف تحریریں ہیں، مختلف تقریریں ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے حوصلے اور کتنی دلیری کے مالک تھے، اور کتنے بڑے مقصد کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کربلا کا راستہ اختیار کیا تھا، اور پھر کس قدر استقامت کے ساتھ وہ اس راستے میں موجود رہے۔ آج ان کی خطابات ہمارے لیے، ہماری اگلی نسلوں کے لیے ایک پورے مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اولیاء کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری کی کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بڑی ہے، آپ کے خطابات، آپ کے افکار یقیناً مرشد اور بہت بڑے مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہیں سمجھنا اور ان سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی میں ان سے روشنی حاصل کرنا، یہ یقیناً ہر محب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، یہ جلد نمبر 8 ہے، جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے نکل کے کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے، یعنی پہلے مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے تھے، اور مکہ شریف سے جب انہوں نے اس بڑے جہاد کا ارادہ کیا تو بہت سے محبین نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور جو خطرات نظر آ رہے تھے ان پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے صاحبزادگان حضرت عون اور حضرت محمد، عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک خط دے کر بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس میں خط میں یہ لکھا تھا: اما بعد، حمد و صلات کے بعد میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حالات کو اچھی طرح دیکھیں، اور ان حالات میں جانا کربلا کی طرف یہ شدید خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مکہ شریف سے نکلے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے عون و محمد کو پیغام دے کر آپ کی طرف بھیجا اور یہ کہا کہ آپ آگے بڑھنے سے پہلے میرا خط پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں، اور کہا فَإِنِّي مُشْفِقٌ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي تَوَجَّهْتَ لَهُ أَن يَكُونَ فِيهِ هِلَاكُكَ، کہ میں آپ کو آپ سے پیار کی بنیاد پر اور مجھے جو خطرات ہیں آپ کے بارے میں اس کے پیش نظر یہ خط لکھ رہا ہوں کہ کہیں جس طرف آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا جانی نقصان نہ ہو،
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت اطہار کے مقدس نفوس سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے محروم ہو جائیں۔ ان ہلکت الیوم طفئ نور الاسلام، اگر آج ہم سے آپ جدا ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طفئ نور الاسلام، تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ ان کے جو دلائل تو اس کے پیش نظر یہ تھا کہ آپ زندہ رہیں گے ظاہری حیات میں تو ہمیں فائدہ ہے، آپ سے مسائل پوچھیں گے، آپ کے افکار سے ہمیں روشنی ملے گی، اور اگر آپ شہید ہو گئے طفئ نور الاسلام، تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ فإنک علم المہتدین ورجاء المؤمنین، اس واسطے کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ اس وقت ہدایت یافتہ لوگوں کا جھنڈا ہے، اور مومنین جو ہے مسلمان ان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ آپ پر ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اور آپ ہمارے اس وقت علم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس واسطے آپ کی جان بڑی ہی قیمتی ہے، اور عالم اسلام میں جو آپ کا مقام ہے اس کے پیش نظر آپ کے زیر سایہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسے خطرناک راستے میں داخل نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر عالم اسلام آپ کی رہنمائی سے محروم ہو جائے۔ فلا تعجل بالسیر فإن فی عصر کتابی والسلام، فرمایا آگے جانے میں جلدی نہ کرو، یہ پہلے میں نے خط بھیجا ہے، پھر میں بھی آ رہا ہوں، اور والسلام کہہ کے اپنا خط حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ شریف کے نائب تھے، جن کا نام عمر بن سعید تھا، ایک تو وہ دوسرا عمر ہے جو میدان کربلا کے تذکرے میں جس بدبخت کا ذکر آتا ہے، یہ مکہ شریف کے اس وقت کے جو نائب تھے ان کی طرف حضرت عبداللہ بن جعفر گئے، اور انہیں بھی یہ خط لکھنے پر ترغیب دی کہ جیسے میں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا ہے، تم بھی حضرت امام حسین کو ایک خط لکھو۔ اکتب الی الحسین کتابا تجعل له فیہ الامانہ، تم سرکاری طور پر اپنی طرف سے یہ خط ان کو لکھو کہ امام حسین آپ مکہ شریف میں رہیں اور آپ کی جان کی حفاظت میں کروں گا، آپ کربلا کی طرف نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعید سے یہ کہا، اور اس میں خط کے مضمون کے بارے میں وضاحت کی کہ آپ ان کو اس خط میں مطلع کریں کہ جو آپ کا مرتبہ و مقام ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے، ہم اس ادب کا حق ادا کریں گے اور بھرپور کردار کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ وَتَسْأَلُهُ الرُّجُوعَ، اور عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ تم خط میں یہ لکھو کہ آپ جتنا سفر طے کر چکے ہیں یہیں سے واپس مکہ شریف آ جائیں، آپ واپس لوٹ آئیں۔ لَعَلَّهُ يَطْمَئِنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ فَيَرْجِعُ، ہو سکتا ہے کہ میرے خط پہ واپس نہیں لوٹے تو تمہارے خط پہ واپس آ جائیں، وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ میرے ساتھ خیر خواہی کے جذبے میں میری طرف خط لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کر کے راہ کربلا سے واپس آ جائیں۔ فقال له عمر، تو عمر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکتب انی ما شئت، کہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں یوں خط لکھوں، تو آپ جیسا خط لکھنا چاہتے ہیں میری طرف سے لکھیں، میں نیچے اپنی مہر لگاؤں گا۔ اکتب انی ما شئت واتینی بہ، آپ جو چاہتے ہیں لکھیں اور خط لکھ کے میرے پاس لے آئیں، میں اپنی اس پہ مہر لگاؤں گا، اور مہر لگا کے پھر یہ خط بھیجتے ہیں۔ فَكَاتَبَ ابْنُ جعفر عَلَى لِسَانِ عمر بن سعید ما اراد عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا خط لکھنا چاہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی محبت کے طریقے سے اور جو بھی مخلصانہ انداز تھا، وہ نائب مکہ شریف کی طرف سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ خط لکھا،
اور ثم جاء بالکتاب الی عمر فخاتمہ بخاتمہ، پھر وہ خط لے کے عمر بن سعید کے پاس آئے تو نائب مکہ نے اپنی مہر لگائی اور کہا کہ یہ خط میری طرف سے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر خود گئے، پہلے تو اون محمد کو خط دے کر بھیجا تھا، اب نائب مکہ کا خط لے کر حضرت عبداللہ بن جعفر خود گئے اور نائب مکہ سے یہ کہا کہ انبس مائی امانک، میرے ساتھ آپ کوئی اپنے ضامن بھی بھیجیں، میں تو عبداللہ بن جعفر ہوں ہی لیکن تمہارے نمائندے بھی میرے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید یہ ہو کہ نائب مکہ نے خط بھی بھیجا ہے اور ساتھ اپنے نمائندے بھی بھیجے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ کو بھیجا کہ تم یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ جتنا سفر طے کر چکے ہیں مکہ شریف سے آگے کربلا کے عراق کے رستے کی طرف، وہ وہیں سے واپس آ جائیں۔ فانصرفا حتی لاحقا الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا ملے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت کے فرد ہیں اور یحییٰ جو عمر بن سعید کے بھائی ہیں نائب مکہ کے، دونوں نے جا کر فقرأ علیہ الکتاب، مل کے خط پڑھ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ یہ نائب مکہ کا خط ہے، یہ ان کی ارادت اور عقیدت ہے اور یہ حالات کا تقاضا ہے کہ آپ مکہ شریف میں قیام کریں، اور آپ کے لیے انہوں نے اپنی اتنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کے جواب کیا دیا؟ امام زین العابدین راوی ہیں، کہتے ہیں فَأَبَا أَن يَرْجِعَ، تو ابا جی نے لوٹنے سے انکار کر دیا، راہ کربلا سے واپس ہٹیں اس سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو خط لکھنے والے ہیں یہ مخلص ہیں، اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے حضرت اون محمد کے ہمراہ خط بھیجا، وہ تو اپنے گھر کا خط تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واپس لوٹنے سے انکار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ابھی میں اگلی ایک تقریر سناؤں گا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ انا احق کو بھی، دین سے پیار سب کو ہے اور خطرات کا سب کو پتہ ہے، لیکن اس دین کو بچانے کے لیے جس کا پہلا نمبر ہوگا وہ حسین ہوں گے۔ میں زیادہ حقدار ہوں، میں یہ کہوں کسی اور کے کندھوں پہ بول ڈالوں کہ فلاں جائے فلاں جائے فلاں جائے اور پھر میں جاؤں گا، فرمایا نہیں، انا احق کو بھی، میں زیادہ حق رکھتا ہوں اس کا کہ میں دین کے لیے نکلوں۔ تو اب یہاں پر یہ جو خطوط تھے ان کو پڑھ کے سن کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ جو بیان کی وہ بڑی عجیب تھی۔ یہ اس کتاب البدایہ میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی درجنوں ماخذ میں یہ بات موجود ہے۔ اس سے ہمارا عقیدہ اور ہمارے عقائد کی کئی شکیں ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وقال، امام زین العابدین راوی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نے یہ کہا، خطوط تمہارے ٹھیک ہیں، محبت تمہاری صحیح ہے، مگر تمہیں مشن جو میرا ہے اس کی خبر نہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں اپنے نانا جی کو دیکھا ہے۔ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وقد امرنی فیہا بامر، آپ نے خواب میں مجھے ایک حکم فرمایا ہے، خواب میں آپ نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، اور میں کربلا وہ ڈیوٹی نبھانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ جواب تھا کہ جس سے آپ نے ان کی واپسی والی جو اپیل تھی اس کو مسترد کر دیا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں واپس نہیں ہٹوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں سے یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اگرچہ ایک پوری بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوفے کے لوگوں نے لکھے تھے، اور اس میں
باقاعدہ اوپر سرنامہ یہ تھا این ریزائز از فدویانو شیان آ حضرت، کہ یہ تمہارے شیعوں کے خط ہیں اور یہ تمہارے فدوی تمہیں خط لکھ رہے ہیں فارسی زبان کے اندر، وہ خطوط تھے، اور وہ آپ نے ان لوگوں کو دکھائے بھی تھے کہ یہ تم نے مجھے خط لکھے تھے اور اب تم میرے خلاف تلواریں لے کے آ گئے ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کربلا جانے کا جو مین باعث تھا وہ خطوط نہیں تھے، اگرچہ دھوکہ دینے والوں نے دھوکہ دیا، ظالم قرار پائے، اجرتی قاتل بن گئے، مگر امام حسین تو اپنے نانا جی کی طرف سے ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وقد امرنی فیہا بامر، اس خواب میں آپ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، اور میں اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے نانا جی اب بھی زندہ ہیں، تابندہ ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ حالات کیسے بن گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ دین بچا کون سکتا ہے، ان کو پتا ہے کہ دین بچ کیسے سکتا ہے۔ یہ سارا عقیدہ جو آج اہل سنت کا ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عمومی طور پر جو خواب ہے یہ دلیل شریعت نہیں ہے، خواب کسی اور کے لیے بالخصوص، کوئی کہے کہ مجھے تیرے بارے میں یہ خواب آیا ہے کہ تو ایسا کر اور اگلے پر وہ کرنا لازم ہو جائے، خواب حجت شرعی نہیں ہے، غیر نبی کا خواب، اس واسطے کہ نیند محل غفلت ہے، پتہ ہی نہیں کہ خواب میں نظر کچھ آیا ہو، جاگ کے بیان کچھ کر رہا ہو، چونکہ وہ نیند کی حالت ہے، محفوظ کرنا بات کو مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے ہمارے اصول میں یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتا، مگر نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ خواب حجت ہے۔ ہر نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ہر نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا جاگتا رہتا ہے، دل غافل نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی نسبت ہے اور ان کو وثوق ہے کہ میں خواب میں بھولا نہیں ہوں، سرکار نے جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا، اپنے لحاظ سے اس خواب کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، اپنے لحاظ سے اس خواب سے اپنے آپ کو گریزہ نہیں ہونے دیا کہ میں کہوں خواب تھا، خیال تھا، تو یہ کوئی وحی تو نہیں ہے، یقیناً وحی نہیں تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ولایت کے مقام کی بیداری حاصل تھی، اس سے ان کو یہ یقین تھا کہ نانا جی نے جو حکم دیا ہے یقیناً آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کے مراتب میں اونچا مقام دیکھو کہ دوسرے لوگوں کا انداز اور ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کی دنیا میں انداز اور ہے کہ ان کو اپنے خواب کے لحاظ سے بھی اتنا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ اس کے اندر میں کچھ بھولا نہیں ہوں، میری جو ڈیوٹی لگائی ہے میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیوٹی بھی سمجھ لی ہے اور نبھانے کے لیے ہر رکاوٹ کو توڑ کے میدان کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ اس بنیاد پر اب جس وقت آپ نے خواب بیان کیا تو خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، یہاں آپ نے اجمالی بیان کر دیا، مجھے ایک خواب آیا ہے، فَأَمَرَنِي فِيهَا بِأَمْرٍ، مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، اور میں اس کے لیے پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں فَقَالَا، ان دونوں حضرات نے جو خط لے کے آئے تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید، ان دونوں نے کہا وَمَا تِلْكَ الرُّؤْيَا، امام ہمیں بھی بتاؤ وہ خواب ہے کیا جس کے پیش نظر آپ چل نکلے ہیں، وَمَا تِلْكَ الرُّؤْيَا، وہ خواب کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسپیشلائزیشن تھی، اس میں جو رازدان آپ کو بنایا گیا تھا، اس کے پیش نظر آپ نے ان قریبی لوگوں کو بھی جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لا احدث بها احدا حتى القى ربي عز وجل،
جب تک میری رب سے ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اجمالی یہ ہے کہ میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کیا ڈیوٹی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ فرمانے لگے لا احدث بہا احدا، کسی بشر انسان سے میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا حکم دیا، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ اجمال تمہیں بتا دیا کہ میں ویسے نہیں جا رہا، ان کے فرمان پہ جا رہا ہوں، ان کے کہنے پہ جا رہا ہوں، میں خود نہیں جا رہا۔ اور کیا فرمایا انہوں نے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ حتی القى ربی عز وجل، فرمایا یہاں تک کہ میری روح قبض کر لے گا میرا رب اور میری رب سے ملاقات ہو جائے گی، میں اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مطلب کیا، اس دنیا میں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ راز میرے سینے میں ہوگا، اس راز کو لے کے میں کربلا کے میدان میں داخل ہو جاؤں گا، اس راز کے ہمراہ میں شہادت پاؤں گا، اس راز کے ہمراہ میں رب سے ملاقات کروں گا۔ وہ راز میرا حصہ ہے، مجھے میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، اس عظیم مشن کی خاطر میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اب دیکھو مقصد کتنا ستھرا، کتنا صاف ہے، اور ان کے سامنے ساری مستقبل کی جو صورتحال ہے وہ موجود ہے۔ اور وہ فلسفے جو آج لوگوں نے گھڑنے شروع کیے کہ کرسی لینے کے لیے گئے تھے، اقتدار لینے کے لیے گئے تھے، دنیا کے لیے گئے تھے، مال و دولت کے لیے گئے تھے، پیر بننے کے لیے گئے تھے، نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈیوٹی بڑی سخت ہے، بتانی میں نے نہیں وہ کیا ہے، وہ ایک راز ہے، یہاں تک میری رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ کربلا کے اوائل میں ابھی خاک حجاز پر تھے، اس وقت بھی آپ نے ان امور کو واضح کر دیا کہ یہ ایک خاص منصب ہے، رستہ عظیمت کا ہے، جو میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دیا ہے، اور میں اس رستے پہ چلتا ہوا اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس میں جس وقت وہ مرحلہ آیا، یہ بھی جو پہلا تذکرہ تھا 563 اور 564 صفحے پر موجود ہے الوداع کی اس جلد میں، اور پھر 565 پہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اور کوفیوں نے پھر وہ کردار دہرایا ہے کہ جو انہوں نے میرے ابا جی سے بدسلوکی کی تھی اور میرے بڑے بھائی جان سے جو انہوں نے سلوک کیا تھا، کوفی وہی کام پھر کر چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا، چونکہ اب وہ جو ان کے ہمراہ ساتھ آئے تھے مدینہ شریف سے اور مکہ شریف سے خصوصی احباب، ان کے علاوہ بھی ایک جلوس بن چکا تھا کہ لوگ دیہاتوں کے شامل ہوتے جا رہے تھے کہ ہم سارے امام کے ساتھ کربلا کو جا رہے ہیں، عراق کو جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی ان کی اعلیٰ ظرفی اور قیادت کی بڑی علامتوں میں سے ہے، آپ نے پھر ایک تقریر کی، اور اس تقریر کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اس ملحقے میں میرے ساتھ نہ چل نکلے کہ آگے پھولوں سے استقبال ہوگا اور ہمارے لیے بڑا پروٹوکول ہوگا، جس نے موت کے لیے جانا ہے وہ تو آ جائے، اور جو کسی اور کام کے لیے نکلنا چاہتا ہے وہ سوچ کے نکلے کہ ہم تو خاص لوگ ہیں، کوئی خواہ مخواہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو کے آگے مت بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر، آپ نے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام پہنچ گیا تو آپ نے ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو ساتھ تھے اور جلسہ کیا۔ فرمایا خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اس وقت شیعہ بطور مذہب ابھی متعارف نہیں تھا، لیکن یہ پارٹی اپنے آپ کو، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، پارٹی، شیعان علی ہم علی کی پارٹی ہیں، شیعان حسین ہم حسین کی پارٹی ہیں۔ تو فرمایا وہ جو میری پارٹی بننے کے دعوے دار تھے انہوں نے ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی۔ خذلتنا لغوی معنی ہمیں رسوا کر دیا، انہوں نے جو ہاتھ ہم سے کرنا تھا وہ ہاتھ انہوں نے کر دیا۔ خذلتنا شیعتنا، اب کیا کرنا ہے؟ فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے میں اس کو چھٹی دے رہا۔ من احب منکم الانصراف فلینصرف، یہیں سے واپس چلے جا جو تم میں سے جانا چاہتا ہے، من غیر حرج علیہ، کیوں؟
فرمایا ابھی وہ لسٹ نہیں بنی کہ جس لسٹ بن جانے کے بعد جو لوٹے گا تو بے وفا قرار پائے گا. یہاں سے جس نے لوٹنا لوٹ جاؤ واپس. من غیر حرج، لوٹنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے. میں قیامت کے دن یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ چلے تھے تو بے وفا نکلے اور پھر واپس چلے گئے. میں خود تمہیں چھٹی دے رہا ہوں، واپس چلے جاؤ جس نے جانا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّا زِمَامٌ، ہماری طرف سے کسی موڑ پر اس کی مذمت نہیں ہوگی کہ فلاں موقع پہ شامل ہوا اور 4 قدم چل کے پھر واپس چلا گیا. میں کربلا میں بھی مذمت نہیں کروں گا، میدان معاشر میں بھی مذمت نہیں کروں گا. اس واسطے تم جو چاہنا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا حوصلہ کتنا تھا، جرت کتنی تھی. اگر وہ باقاعدہ فوج بنا کے جاتے تو پھر تو انداز کیا ہوتا. وہ تو جو ساتھ چلے ہیں ان کو بھی چھٹی دے رہے ہیں کہ یہ دیکھا دیکھی جو ساتھ ملتے جا رہے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں امام کے ساتھ. فرمایا جو تم میں سے لوٹنا چاہتا ہے واپس وہ واپس لوٹ جا، ہم اس کی کوئی مذمت نہیں کریں گے. فتفرق الناس عنہ یمینا و شمالا. تو آپ نے جب یہ اعلان کیا اور بتایا کہ آگے کیا ہے، صورتحال کیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے آگے مخمل کے بستر ہیں اور پھولوں کی سیج ہے. نہیں، حسین کانٹوں کے اوپر چلنے کے لیے جا رہا ہے اور نیزوں کے سامنے ہوگا. تم میں سے جو واپس ہٹنا چاہتا ہے وہ واپس ہٹ جائے. تو بہت سے لوگ جو نئے شریک ہوئے تھے سب نے چھٹی لے لی اور امام کی چھٹی دینے پر وہ پیچھے ہٹ گئے. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں حتی باقی فی اصحابہ الذین جاؤوا معه من مکہ، صرف وہی رہ گئے جو مکہ شریف سے ساتھ چلے تھے. جو مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے پھر مکہ شریف سے جو ساتھ چلے وہی رہ گئے، باقی نے چھٹی قبول کر لی. امام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ. اب یہ تقریر کیوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لیڈر تو لوگوں کو بلیکھے میں مارتے ہیں، آگے بتاتے ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے اور جس طرح کا بھی ہجوم ہونا چاہیے ساتھ. امام نے وہی چھاننے لگا لی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. آگے صورتحال یہ ہے انما فعل ذلك لانه ظن ان من اتبعوا من الاعراب انما اتبعوه لانه ياتي بلدا قد استقامت له طاعت اهلها. آپ نے اس لیے یہ تقریر کی، آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ کچھ بندے میرے ساتھ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ آگے آسانی بڑی ہے، آگے میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، آگے میرے لیے پروٹوکول تیار ہے اور یہ سارے میرے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کا وام دور کرنے کے لیے کہ آگے مشکل رستہ ہے، قیامت تک جس راہ کربلا کی آزمائشوں کو بیان کیا جائے گا وہ رستہ کربلا والا آگے موجود ہے. اس واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَكَرِهَ أَن يَسِيرُوا مَعَهُ إِلَّا وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَى مَا يَقْدَمُونَ. آپ نے ناپسند کیا اس بات کو کہ جانے بغیر یہ میرے ساتھ جائیں. آپ نے ناپسند سمجھا کہ ان کے علم میں نہ ہو اور یہ میرے ساتھ نکل جائیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہونا ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے ہم سے سلوک کیا ہوگا اور ہم نے کس سے ٹکرانا ہے. ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، پھر چلنا ہے تو جی ٹھیک ہے چلے، اور جنہیں جان ہے پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. آپ نے ان کو بتا دیا تاکہ کسی کو بے خبری میں نہ مارا جائے. جو خبر کے ساتھ ہوگا اس کو تو پھر عزیمت کا ثواب ملے گا، جرت کا ثواب ملے گا، راہ کربلا کو منتخب کرنے کا ثواب ملے گا. یوں نہیں سکتی کہ سارے ویسے واپس چلے جاؤ. فرمایا ہاں آگے صورتحال یہ ہے اور میری طرف سے مذمت نہیں ہوگی. میں کبھی بھی تمہیں نہیں کوسوں گا کہ تم اچھے تھے میرے ساتھ چل کے تم واپس لوٹ گئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا ان کے لیے کہ کون جائے میرے ساتھ. فرمایا الا من یرید مواساتہ فی الموت معہ. فرمایا جو حسین کے ساتھ ملنے میں ہم جماعت بننا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے. من یرید مواساتہ فی الموت، جو موت میں میری سنگت چاہتا ہے، جو موت میں میرا کلاس فیلو بننا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ جائے، اور جو
زندگی کے مزے لوٹنے کے خواب دیکھ رہا ہو، وہ حسین کا ہم سفر نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ وہی جائے کہ جس نے مرنے میں میرے ساتھ موت کو قبول کرنا ہے، اس کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ چلا جائے۔ لیکن جس کا اتنا ایسا نظریہ نہیں ہے، میں اس کو خود چھٹی دے رہا ہوں، میری طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں ہوگی اور میں اپنی طرف سے اس کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر الکامل کے اندر یہاں ابن الاسیر جزری کی یہ جو کتاب ہے، اس کی تیسری جلد کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا جانے کے جو احوال خود بیان کیے، ان کے اندر وہ مرحلہ جب حر سے آمنا سامنا ہو چکا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے بھی گفتگو کی اور اپنے حروں سے بھی گفتگو کی، جو ساتھی تھے۔ حر سے علیحدہ گفتگو ہے، وہ علیحدہ میں بیان کرتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے جو تقریر میں آپ نے فرمایا تھا، ان الحسین خطبہم فحمد اللہ واثنى علیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا داخل ہونے سے پہلے عراق کی سرزمین پر خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آگے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، مرہ سلطانا جائرہ، جس نے ظالم حکمران کا زمانہ پایا، مستحلا لحرم اللہ، جو رب کی حرام چیزوں کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا ہو۔ اس طرح کا حکمران کسی کی زندگی میں اگر آئے اور اسے اس حکمران کا سامنا ہو جو کیا کرتا ہے، حرام چیزوں کو حلال کرتا ہے اور رب کا عہد توڑتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم، اللہ کے بندوں میں گناہوں کو رواج دیتا ہے، وہ گناہ کا علمبردار بنا ہوا ہے اور بدی پھیلاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال جب ہوگی، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، اب ایک ہے اس بادشاہ کا کردار اور دوسرا پھر مومن کا کردار، جس کے زمانے میں وہ بادشاہ ہو اور وہ کیا کرے، فرمایا اپنے قول یا فعل سے اس بادشاہ کی اس بدی کو انقلاب سے جو بدلنے کی کوشش نہ کرے، کیا ہوگا؟ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ جہنم کے جس گڑھے میں اس بادشاہ کو گرائے گا، اس گڑھے میں چوپ کا روزہ رکھنے والے کو بھی گرائے گا۔ اب یہ خطاب ہو رہا عراق میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باوفا ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں، جب حر یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے موت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا حوالہ دیا، فقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس نے ایسے حکمران کو پایا جس کے اندر یہ خرمستیاں ہوں، یہ خرابیاں ہوں، اتنا برا ہو، اور پھر جس نے پایا ہے وہ آگے چپ کر روزہ رکھ لے، اجرے سے باہر نہ نکلے۔ کس طرح؟ فرمایا فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، نہ فعل سے اس کا رد کرتا ہے نہ قول سے اس کا رد کرتا، اور چپ ہو گیا کہ بادشاہ ظالم بڑا ہے، اگر میں بولوں گا تو لٹکا دے گا مجھے، اگر میں نکلوں گا تو مجھے گرفتار کر لے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کان حقا علی اللہ، جس نے ظالموں جابر حکمرانوں کے سامنے اس طرح کی پالیسی اختیار کی، حیثیت تھی، صلاحیت تھی، مگر اس نے مقابلہ میں نہیں آیا، تو فرمایا ان یدخلہ مدخلہ اور مدخلہ، فرمایا جہاں اسے داخل کرے گا رب ذوالجلال جہنم میں، وہیں اس کے ساتھ خاموش حمایت کرنے والے کو بھی داخل کر دے گا۔ کربلا کا مضمون آسان ہے سننا، مگر اس کی وسعتیں جاننا بڑا مشکل ہے۔ آج ہم ووٹ دیتے ہیں، اس میں تو ہم بول کے مور لگا کے حمایت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ظالم و جابر ہے
اس کو ووٹ دینا، اس کی حمایت کرنا، اس کے نعرے لگانا، اس کے جلسوں میں جانا، اس کی بیٹھکوں میں بیٹھنا، یہ تو دور کی بات ہے، صرف اس کے جبر و ستم پر خاموش ہو جانا، اگرچہ مسلط کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، صرف خاموش ہو جاتا ہے کوئی، تو فرمایا جس گڑھے میں وہ جائے گا اس گڑھے میں خاموشی والا بھی چلا جائے گا۔ حسینیت آسان نہیں ہے، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حسینیت کا نصاب پڑھو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلم یغیر ما علیہ، حمایت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو بدلنا، اس کے بدلنے کے لحاظ سے جس نے اپنے قول اور فعل سے کوئی کردار ادا نہیں کیا، فرمایا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، اس کو اس کا حامی سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس بنیاد پر جس وقت چیختے چلاتے ہو کہ فلاں آ گیا ہے، حدود کو معطل کر رہا ہے، نظام کو بدل رہا ہے، دین کو چھوڑ رہا ہے، تو پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر بدلنے کی، باہر نکلنے کی باری ہے وہ تو بعد میں، جو مسلط کرنے کا وقت ہوتا ہے اس میں حضرت امام حسین کی تقریر سے پوچھ کے ووٹ دینا چاہیے کہ اس کا وبال کیا نکلنے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید باقی سارے کام تو دین سے پوچھنے ہیں اور یہ کام اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس پر خطبہ امام حسین ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور یاد رکھیں نہ دو تمہارا اس میں تو کوئی دخل نہیں ہوگا جب کوئی مسلط ہو گیا، اور اپنا ووٹ بچا کے رکھو، ضروری نہیں کہ تم اس کو کاسٹ کرو، اگر ایسا بندہ نہیں ملتا جس پر تمہارا ضمیر مطمئن ہے، تم سمجھتے ہو کہ سارے امریکہ کے گماچتے ہیں اور باری باری آتے ہیں اور پرانے ہو جائیں تو وہ نئے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، جب ایک مداری کو اس نے نیا چھوڑا ہے جو ہر جگہ امریکہ کی انگیخت پر کرتا سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ عمران خان کی شکل میں جو غازی ممتاز کو قاتل کہہ کے اپنے بھونڈے پن کا اظہار کر رہا ہے، سب چور اچکے ظالم ڈاکو امریکہ کے پالتو ہیں۔ حسینیت کا نام لینے والوں، امام حسین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمایت کرنا تو دور کی بات ہے، جس نے زبان سے بول کے مخالفت نہ کی وہ بھی قیامت کے دن اسی پنجرے میں ہوگا، در کے اسفل میں، جہاں ان برے حکمرانوں کو بند کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر اب یہاں یہ صورتحال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ، خبردار میرے ساتھیوں، ان هؤلاء، یہ جو یزیدی ٹولہ ہے، میں کیوں نکل آیا ہوں اس کے خلاف، حدیث پیش کر کے فرمایا یہ مجبوری ہے، حدیث پیش کر کے پھر آگے حالات پر اس کو منطبق کیا، جس طرح ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر حالات پر اس کو منطبق کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے، حالات میں یہ ہے، حدیث یہ تقاضا کرتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد فرمایا اب سنو حدیث یہ ہے اور حالات اس وقت کیا ہیں۔ ان ہؤلاء، یہ جو یزیدی ٹولہ ہے، قد لازم اطاعت الشیطان، اس نے شیطان کی بندگی شروع کی ہے، لازم کر لیا اپنے آپ کے لیے شیطان کی اطاعت کو۔ یزیدی ٹولے کے حامی بھی سنے، آج جنہیں یہ مروڑ اٹھتا ہے کہ محرم میں وہ یزید کو جنتی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بدبخت پلیت کے حامی سنے کہ میرے محبوب کے شہزادے کی تقریر کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی کے لیے نہیں نکلے، آیت الکرسی کے نظام کے لیے نکلے ہیں۔ فرمایا ان ہؤلاء، یہ ٹولہ یزید کا، قد لازم اطاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرحمن، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو بڑا نیک تھا، پارسا تھا، کہ یہ کچھ نہیں اس نے، امام کہتے ہیں اس نے رب کی بندگی چھوڑی، شیطان کی بندگی اس نے شروع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، وَأَزَرُ الْفَسَادِ، انہوں نے فساد برپا کیا، جو امن کا دین تھا اس میں فساد برپا کیا، اور ساتھ اس کے وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود کو معطل کیا۔ حد شریعت کی حد ہے، اللہ تعالی نے حدیں قائم کی ہیں کہ یہ کام کرو وہ نہ کرو، ہر چیز کی ایک حد ہے، آپ کی حد ہے کہ یہ دیکھو وہ نہ دیکھو۔
وہاں تک دیکھنا جہاں اجازت ہے یہ نیکی ہے، آگے جائے گا کوئی تو یہ جرم ہے۔ حد کو کراس کرنا جرم ہے تو مٹانا تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ حد ہے کہ یہ پی سکتے ہو وہ نہیں پی سکتے، یہ کھا سکتے ہو وہ نہیں کھا سکتے، تو جو حد کو کراس کرے گا مجرم بنے گا۔ اور جو ظالم حد کو مٹانے کے لیے آ جائے تاکہ ماحول میں حد قائم ہی نہ رہے، ماحول میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں تک جائز ہے، اس سے آگے ناجائز مادی ہے، تو یزید پلید کا کردار یہ تھا۔ میرے امام کہتے اس نے تو حدود کو معطل کر دیا، حدود معطل ہو گئی ہیں، حسین حجرے میں رہے اور حدود معطل ہو جائیں تو فرمایا حسین پھر حسین تو نہ ہوا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم خون بہائیں اپنا تاج کے بازار میں، پتھر کھائیں اور بدر و حنین میں زخمی ہو جائیں اور اپنا کردار ادا کریں، احد میں خون بہ نکلے، اپنا کردار ادا کریں، حدیں قائم کریں اور انہی کے شہزادے کے جیتے ہوئے وہی حدیں معطل ہو جائیں اور وہ دیکھتا رہے۔ اگر آج کی سوچ ہوتی، آج کی درجہ بدرجہ کی سوچیں ہیں، ایک تو وہ بدبخت ویملے کانفرنس والی سوچ ہے نا، اگر حسینیت یہ ہوتی جو آج ان لوگوں نے سمجھی ہے تو وہ بھی یزید کو بلا کے کوئی ویملے امن کانفرنس کر لیتے، سب کو اکٹھا کر لیتے، لیکن امام حسین نکلے کہ یہ وقت ٹکرانے کا وقت ہے۔ اور پھر ایک یہ سوچ ہے، ہمارے کچھ صوفی حضرات سمجھتے ہیں کہ ایسا دور ہو تو تسبیحاں درود کی زیادہ پڑھ لینی چاہیے اور ذکر و اذکار زیادہ ہونا چاہیے، تو امام حسین بھی کر سکتے تھے کہ پہلے 1000 نفل پڑھتا ہوں اب 2000 پڑھ لیتا ہوں چونکہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے۔ تو امام حسین نے سمجھا کہ میری نماز بھی تب قبول ہوگی جب میں یزید سے ٹکراؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ کربلا کے اندر نکلے ہیں اور آپ نے یہ وجہ بیان کی ہے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْءِ، فرمایا انہوں نے مال غنیمت کو غلط تقسیم کیا ہے، اس سے شریعت اسلامیہ میں جو غریبوں کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے، تو میں اس پر چپ نہیں کر سکتا۔ ساتھ یہ فرمایا وَأَحَلُّوا حرام اللہ، انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کیا، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور جو حلال تھا اس کو حرام کیا۔ یہ یزید کے ظلم دیکھو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، اور اس نے حرام کو حلال کیا اور اس نے حلال کو حرام کیا، اس انداز میں اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو پھر فرمایا جب صورتحال یہ ہو اور میں انتظار کروں کہ فلاں سے ابھی نکلے، فلاں سے ابھی نکلے، فلاں سے ابھی نکلے، فرمایا میں ان میں سے کسی پر بھی بوجھ ڈال کے نہیں چھوڑوں گا، انا احق من غیری، فرمایا جتنا میرا حق ہے اتنا کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے انا احق من غیری، فرمایا ان پر حق میرے بعد ہے اور یہ حق ادا ہوتا رہا۔ حجون پہاڑی پر مکہ شریف میں جس وقت حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دی، وہ ادھر 61 ہجری تھی، ادھر 74 ہجری تھی، وہ 61 ہجری میں پہلے نمبر والے شہادت پا رہے تھے اور 74 میں 61 میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور 74 میں نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا میں پہلے نمبر والا ہوں، میں کیوں کہوں کہ دوسرے آگے لگے میں پھر نکلوں گا، نہیں، میرا زیادہ حق ہے، میں دوسروں کی بات ہی نہیں کرتا، میرا زیادہ حق ہے، تو میں اس حق کے لیے نکل آیا ہوں۔ یہ تقریر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا داخلے کے وقت ان کے یہ جملے موجود ہیں اور اس سلسلہ میں انہوں نے پورے واضح الفاظ میں اپنی اس حیثیت کا ذکر کیا اور پھر آگے جا کے جس وقت آمنا سامنا ہوا ان لوگوں سے جنہوں نے خطوط لکھے ہوئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہوں اور تم نے مجھے خط لکھے تھے، یہ تمہارے سارے خط موجود ہیں، تم نے میرے ساتھ بیعت کی تھی خطوط پر، تم نے حلف اٹھایا تھا اور تم نے یہ سارے کام کیے تھے۔ فرمایا میں تم سے کوئی بھیک نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں۔ فرمایا ان لم تفعلوا ونقضتم عہدی، اگر تم نے بیعت توڑی اور تم نے وفا نہ کی تو پھر فرمانے لگے فلا عمری، مجھے میری عمر کی قسم
ما ہی لکم بنکیر، فرمایا یہ تم سے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تم ہو ہی ایسے، تم ہو ہی ایسے، فعلتموہا بأبی و اخی وابن امی، تم نے یہ کچھ میرے ابا جی سے بھی کیا تھا، شیعہ کہہ کے تم نے بے وفائی کی تھی، تم نے فعلتموہا بأبی، میرے ابا جی سے بھی تم نے یہی کیا تھا، وأخی، میرے بھائی حسن کو بھی تم نے، جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی تم نے تماچے مارے تھے، تم نے نیچے مسلح کھینچا تھا، یہ جو ان کی کتابوں میں، رافضیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں سب کچھ تم پہلے کر چکے ہو، میرے ابا جی سے بھی، میرے بھائی جان سے بھی، اور پھر وابن امی، میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل سے بھی کر چکے ہو، تم ایسے ہی ہو۔ فرمایا فحظکم اخطأتم وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ، تم اپنا حصہ ضائع کر چکے ہو، جنت والی سیٹیں چھوڑ چکے ہو۔ وَمَن نَاكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، آیت کا حوالہ دیا، فرمایا بیعت توڑ کے، عہد توڑ کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے ہی نقصان کر رہے ہو۔ سَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ، فرمایا مجھے میرے رب نے تم سے بے نیاز کر دیا، اور میرا رب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام کہہ کر آپ نے اپنی گفتگو ختم کر دی۔ اس میں بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار سے بہت سی چیزیں آج ہمارے سامنے بطور نتیجہ موجود ہے، اور یہ الکامل جو کئی جلدوں پر محیط تاریخ کی معتمد مستند کتاب ہے، اس میں سند کے ساتھ ان امور کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر جس وقت ہر سے گفتگو ہوئی تو حضرت ہر جو اس وقت یزیدی فورسز کی طرف سے مامور تھے کہ امام حسین کو اس طرح گھیر کے لے آنا ہے، تو اس نے یہ کہا انی اشہدو، اے امام حسین میں یہ گواہی دیتا ہوں، لئن قاتلت لتقتلن، اگر جنگ کرو گے تو سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے، بچ نہیں سکو گے، صرف موت ہے آگے، اس واسطے میری بھی عہدے کی مجبوری ہے، تم بھی جان بچا لو، کہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، رستہ بدل جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت ایسی گفتگو کی انہوں نے، فقال له الحسین، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سے کیا کہا، فرمایا بالموت تخوفنی، عجیب ہے ہر ڈرانا حسین کو ہے اور تذکرے موت کے کرتا ہے۔ اب الموت تخوفنی، کیا موت سے مجھے ڈرا رہا ہے؟ کسی اور کو ڈرا موت سے، حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنی چھوٹی چیز اتنے بڑے بندے کے سامنے پیش کرتے ہو، موت بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ لگتا ہے شاید موت کو بھی سن کے پسینہ آ گیا ہوگا کہ کون ہے جو موت کو اس انداز میں للکارے جس طرح حضرت زہرا کے بیٹے نے للکارا ہے۔ اب الموت تخوفنی، عجیب ہے تو کہ موت سے مجھے ڈرا رہا، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس مقام پر فرمانے لگے ولاکنی وما ادری ما اقول لک ولاکنی اقول کما قال اخو الاوسی لابن عمہ، اب میں کیا کہوں تجھے، میں کس بولی میں تمہیں سمجھاؤں، تم عجیب ہو، میں جو اتنے مشن سے نکلا ہوں، روکنے والے تو مجھے اپنے بھی روکتے رہے اور میں رکا نہیں ہوں، اور اب تم یزید کے نمائندہ کی حیثیت سے مجھے موت سے ڈرا کے روک رہے ہو۔ تو جس طرح بندہ کہتا ہے نا اب میں تجھے کیا سمجھاؤں، تم سمجھنے کے قابل نہیں ہو۔ فرمانے لگے میرے امام وما ادری ما اقول لک، میں نہیں جانتا میں تجھے کیا کہوں، لیکن پھر فرمایا ولاکنی اقول کما قال اخو الاوسی، ہاں میں وہ کہتا ہوں جو میرے نانا جی کے صحابی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ صحابہ اور اہل بیت میں عداوت کے افسانے بناتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے کمرہ امتحان میں جس فکر کو اجاگر کیا وہ فکر صحابہ تھی۔ کہا مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ میں تجھے کیا کہوں، تو میں وہی کہتا ہوں جو کہا تھا کس نے، اخو الاوسی، اوس قبیلے کے صحابی نے۔ کب کہا تھا؟ لابن عمہ ہی، اپنے چچے کے بیٹے کو کہا تھا۔
کب؟ وہو یرید نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سرکار کی مدد کے لیے نکلا تھا، قافلہ مدینہ شریف سے رخصت ہوا تھا، تو چچے کا بیٹا کافر تھا، وہ صحابی کو روکنے آ گیا اور کہنے لگا این تذهب فانک مقتول، کہاں جا رہے ہو؟ قتل ہونے کے لیے جا رہے ہو، گھر بیٹھو، اس نبی کا ساتھ چھوڑو، یہ جو جا رہے ہیں مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تم تو اپنی جان بچاؤ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور میں نے اس دن سے کربلا کے لیے شیر پکار رکھے ہیں۔ اب امام حسین جیسا امام کربلا کے میدان میں جن کی بہادریوں کے حوالے دے تو وہ محبوب کے غلام کتنے بہادر ہیں، ان کی وفا کتنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے کیا کہوں، ہاں میں وہ کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے فرمایا تھا۔ تو ظاہر کیا جن کے غلام پیچھے نہیں ہٹتے ان کا بیٹا کیسے پیچھے ہٹ جائے گا۔ فرمایا انہوں نے وَهُوَ يُرِيدُ نُصْرَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے وہ نکلے تھے صحابی، اور ان کے چچے کا بیٹا کہتا تھا کہ آگے موت ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو کیا کہا تھا؟ میں پہلے بھی کئی مواقع پر وہ شعر پیش کر چکا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خیرا وجاہد مسلما ان عشت لم اندم وان مت لم علم کفا بک ذلا ان تعیش وترغما۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ جہاں حضرت حر کے سامنے امام حسین نے یہ شعر پڑھے تھے اسی سرزمین پہ میں بیٹھ کے ان کا مطالعہ کرتا رہا، اور پھر یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ امام نے کہا حر سن لے، پگھل جانا تو آتا ہے پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا، اگر مرجھا گئے حق کی تمازت سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا، پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ اس پر کتابوں کی شرح اس پر کی جائے۔ آپ نے اس وقت بھی یہ 411 صفحے پر الکامل میں موجود ہے کہ جس وقت سارے یہ مراحل عبور ہو گئے اور کربلا کے اندر داخل ہو چکے تھے اور آگے مزید سفر جاری تھا، اس مقام پر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فلسفہ جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ تقریر بھی بڑی عظیم تقریر ہے، اور آج اس کے افکار بھی ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں۔ ثم قام الحسین الی رحلی ثم سار لیلا ساعتا، آپ اپنی سواری پہ بیٹھے، رات کا وقت تھا، سواری تھوڑی دیر کے لیے چلی تو نیند آ گئی، جھٹکا لگا تو نیند ختم ہو گئی، ثم انتبہ، بیدار ہوئے، وہو یقول، اور یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ دونوں آیات پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ فاقبل الیہ ابنہ علی بن الحسین، یہ سن کے علی بن حسین امام زین العابدین قریب آ گئے اور کہا یا ابتی جعلت فداکا، ابا جی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، یا ابتی جعلت فداکا، میں آپ پہ قربان کر دیا جاؤں، بما حمدت واسترجعت۔ یہ عجیب انداز ہے کہ آپ نے دو جدا جدا آیات اکٹھی کر کے پڑھ دی جن کا موقع جدا جدا ہے، الحمد اور موقع پہ ہے، انا للہ اور موقع پہ ہے، اور آپ نے دونوں کو اکٹھا پڑھ دیا، اس کا باعث کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، جب میں سویا تو میرے سامنے ایک سوار ظاہر ہوا، اس کے الفاظ یہ تھے القوم یسیرون
والمنایا تسیر الیہم، کہ یہ لشکر حسین موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے۔ میں نے اس لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھا کہ رب نے جانیں خریدی تھی، ہم نے بیچی تھی، اب مور لگ گئی ہے کہ سودا قبول ہو چکا ہے۔ الحمد خود پڑھی تاکہ ہماری شہادت کوئی ماتم کے ساتھ بیان نہ کرے، ہماری شہادت کو شکوے شکایت کے ساتھ بیان نہ کرے، خود کا الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی آپ نے اس کا تلفظ اس آیت کا کیا۔ جس وقت آپ نے یہ دونوں آیات کا فلسفہ بیان کیا کہ موت آ رہی ہے، تو علم تو میں نے جان لیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جس وقت یہ صورتحال عظیم فرزند نے سنی تو ایک سطحی قسم کا سوال تھا، بظاہر بول پڑے، کہنے لگے السنا علی الحق، ابا جی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی جو عام ایک خیال ہے کہ جو رب کے پیارے ہوں تو پھر رب ان کو تکلیف کیوں دے، اس نقطہ نظر پر سوال کر دی السنا علی الحق، موت ہمارے لیے کیوں ہے؟ مرے ہمارے دشمن، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہ موت ہماری طرف آ رہی ہے؟ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد، کیوں نہیں، ہم ہی تو حق پر ہیں، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کی طرف شہید ہو کے لوگ جاتے ہیں، بلا والذی یرجع الیہ العباد، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، مجھے اس رب کی قسم ہے ہم حق پر ہیں جس پر شہیدوں کی روحیں جاتی ہیں، جس کی طرف لوگ فوت ہو کے جس رب کی طرف جاتے ہیں، مجھے اس رب کی قسم ہے۔ اے زین العابدین، حق والوں کی یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ موت عذاب کی شکل میں نہیں آ رہی، یہ موت سعادت کی شکل میں آ رہی ہے۔ لا ارى الموت الا سعادة والحیات مع الظالمین الا جرما، یہ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اس وقت دین کی خاطر موت کو سعادت سمجھ رہا ہوں، اور ظالموں کی حمایت کر کے زندگی کی بھیک مانگوں تو اس کو جرم سمجھتا ہوں، تو میں جرم نہیں کروں گا، میں کرم کرنے آیا ہوں۔ تو جس وقت اتنے لفظ بولے بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، والذی یرجع الیہ العباد، اس رب کی قسم کہ جس کی طرف بندوں نے لوٹ کے جانا ہے، اتنے میں ہی عظیم بیٹا سمجھ چکا تھا، چونکہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ حدیث شریف ہے، رب کے بندوں میں سب سے پیارے بندے رب کو نبی ہوتے ہیں، سب درجے نیچے ہیں نبوت کے، سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا مقام بھی نبیوں کا ہوتا ہے اور سب سے بڑی آزمائش بھی نبیوں کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا سٹیٹس نیچے آتا ہے امتحان بھی نرم ہوتا جاتا، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ پانی اس لیے بند ہوا کہ معاذاللہ ان کی کوئی جرم تھا، کوئی غلطی تھی۔ آج وہ سوچ بھی بیمار سوچ ہے جو یہ کہے کہ پیارے ہوتے تو پانی کیوں بند ہوتا، پیارے ہوتے تو بدن کے ٹکڑے کیوں ہوتے، یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی تھیں۔ امام زین العابدین کے پوچھنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حق پر ہیں تو اس لیے تو کربلا میں آئے۔ اس کے فوراً بعد جو جملہ بولا امام زین العابدین نے تو کتنا عظیم جملہ تھا، کہنے لگے اذن لا نبالی ان نموت محقین، ابا جی پھر کوئی پرواہ ہی نہیں، اذن لا نبالی، کوئی پرواہ نہیں، 10,000 ہوں یزیدی یا 10 لاکھ ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان نموت محقین، ہم نے موت ہی پانی ہے، ہم نے 1000 ہو یا لاکھ ہو، ان نموت محقین، ہم نے حق کے لیے جان دینی ہے، اور جس نے حق کے لیے جان دینی ہو وہ پھر ڈرے کیوں؟ فرمایا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی فلسفے کی کہ ہم حق پر ہیں اور حق والے جان دے کے دین کو بچا لیتے ہیں، اذن لا نبالی ان نموت محقین، ابا جی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم حق کرتے جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ وہ جو پوری
پورے اہل بیت کا مزاج تھا، امام زین العابدین نے وضاحت کر دی تاکہ امت بعد میں سمجھے کہ اہل بیت نے پریکٹیکل کر کے کس انداز میں دکھایا ہے۔ اس جواب پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ بیٹا سمجھ گیا ہے اور کتنا جلد سمجھا ہے۔ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال له، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا اللہ ولدا او والدہ، اے میرے بیٹے میں دعا مانگ رہا ہوں، رب ذوالجلال کسی والد کے بہترین عمل کی جو بہترین جزا اپنی اولاد کو دیتا ہے، میرا رب میرے اس عمل کی جزا تمہیں عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک جملہ وہ جنتی سونے سے لکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے حقیقت کو واضح کیا۔ آج ان افکار کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسینیت سے کچھ لوگ تو ویسے ہی باغی ہیں جو یزیدیت کے حامی ہیں اور یزید کو حدیث مدینہ کیسر پیش کر کے جنتی بنانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ گمراہ طبقہ تو اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف حسینیت کے دعوے دار جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ امام حسین کتنی استقامت کے ساتھ گئے، کتنی جرأت کے ساتھ گئے، کتنے صبر کے ساتھ گئے۔ وہ جو بھنگ گھٹنے کو حسینیت سمجھتے ہیں، وہ جو معاذلہ صحابہ کو تبرہ بولے تو اس کو حسینیت سمجھتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ حسینیت یہ ہے کہ جب باطل سامنے آئے تو امام حسین نے ٹکرانے سے پہلے حب صحابہ کا نعرہ لگایا ہے۔ اور پھر آج حسینیت اہل سنت و جماعت جس حسینیت کے لمبردار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں حسینیت کی اذان اہل سنت نے دی ہے، ہر دور میں حسینیت فنکشنل رہی ہے، کبھی بھی حسینیت بانجھ نہیں ہوئی۔ وہی حسینیت کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کے روپ میں جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، وہی حسینیت کبھی امام احمد بن حنبل کے روپ میں کوڑے کھا رہی تھی اور خلق قرآن کے مسئلے پر دین کو بدلنے نہیں دیا۔ وہی حسینیت بر صغیر پاک و ہند میں مجدد الفسانی کی شکل میں اکبر کے دین الہی کے پرچھے اڑا رہی تھی۔ وہی حسینیت امام فضل حق خیر آبادی کی شکل میں برطانوی سامراج کے جبڑے چیر رہی تھی۔ اس وقت آج کے حالات میں جس وقت یزیدیت سلمان تاثیر کے روپ میں آئی ہے، حسینیت غازی ممتاز کی شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ ماں بھی اگر امام حسین نے کربلا کا رستہ اختیار نہ کیا ہوتا تو اوان کے ایک بچے کو یہ رستہ کہاں سے ملتا؟ یہ فیض ہے کربلا کا، یہ فیض ہے فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس وقت ایک ڈکٹیٹر جو اقتدار کے نشے میں مست تھا کہ مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، امام حسین ٹکرا گئے اس سے۔ اور آج ایک گستاخ جو سمجھتا تھا کہ میرے گر سیکورٹی بڑی ہے، میں گورنر ہوں، مجھے کون چھیڑ سکتا ہے، امام حسین کی فکر کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ممتاز حسین، اس نے اس بد مست ہاتھی کو واصل جہنم کر کے بتایا ہے کہ حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ کس قدر فیض ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج بھی یوں ٹکرا جانے کا جذبہ موجود ہے، ورنہ جان تو ہر ایک کو عزیز ہے، ہر ایک کو اپنے آرام سکون کی ضرورت ہے۔ 5 منٹ گھر سے کوئی نہیں نکالتا، پوری عمر کون دے گا؟ آج بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھا ممتاز حسین قادری، اس کا یہ کردار ہمیں حسینیت کی دلیل بتا رہا۔ ہم لوگوں کو زمینی حقیقت دکھا سکتے ہیں کہ اہل سنت محض آئیڈیالوجی نہیں، پریکٹیکل بھی ہے، اور اس پریکٹیکل کو دیکھنا ہے تو اڈیالہ جیل میں ممتاز حسین قادری کو دیکھ لو۔ اس واسطے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جب تمہارا دل یہ کہتا ہے، صرف میرے کہنے پہ نہ کہو، اپنے دل کی بات مجھے بتاؤ کہ حسینیت سلمان تاثیر میں ہے یا حسینیت غازی ممتاز حسین میں ہے؟ غازی ممتاز حسین قادری کس کا لمبردار ہے؟ حسینیت۔ کس کا لمبردار ہے؟ سارے بولو، کس کا لمبردار ہے؟
ہاتھ بلند کر کے حلف اٹھاؤ کس کا علمبردار ہے؟ تو جب وہ حسینیت کا علمبردار ہے تو پھر سلمان تاثیر کس کا؟ یزیدیت کا. اب سوچ کے ساتھ دینا، جو یزیدوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے وہ آج ممتاز قادری کے خلاف بول لے، اور جس نے کل امام حسین کی چھتری کے نیچے کھڑا ہونا ہے اس نے پھر آج کی حسینیت کا ساتھ دینا ہے. کسی کی جھوٹی قیادت کو نہیں دیکھنا، کسی کے جھوٹی افکار کو نہیں دیکھنا. جب تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ حسینیت ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہے تو پھر ہم نے ساتھ حسینیت کا دینا ہے، اور یہ دنیا کو بتانا ہے کہ سنی کل بھی حسینی تھا، سنی آج بھی حسینی ہے. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.